میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، انے بچوں، 13 رجب المرجب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ نبی کے صحابہ فرمایا ہم نے سب کے ساتھ بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ قرآن کی اس آیے کریمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ صحابہ تو سارے شان والے ہیں، سارے بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان سے بڑھ کے قسمت کس کی ہوگی کہ جب وہ صبح آنکھ کھولتے تھے تو مصطفیٰ کریم کے دربار میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں آنا تو بھی حضور کی زیارت ہو جانی۔ اب صحابہ کرام ہیں سارے بڑے شان والے، اب ان اصحاب کے اندر جو اصحاب بدر ہیں وہ پھر اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تو جو اس میں حاضر ہوئے ان کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ پھر ان کے بعد 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہوئی تھی، پھر ان کی ان سے بھی زیادہ فضیلت۔ پھر 10 مبشرہ کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شان سبحان اللہ، یہ ان میں بھی ان 10 میں بھی چنے ہوئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا شمار اصحاب بدر میں بھی ہوتا ہے، 10 مبشرہ صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے، خلفائے اربع میں بھی ہوتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا شمار اصحاب میں بھی ہوتا ہے اور 5 تن پاک میں بھی ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کیا کہنے، آپ کو کس میدان میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو عشق رسول میں دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سے محبت دیکھیں، اللہ سے لگاؤ دیکھیں، دین کے لیے قربانیاں دیکھیں، آپ کی دلیری کو دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی انکساری کو دیکھیں۔ جس باب میں بھی آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو دیکھ کے انسان سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ آپ خود تاریخ الخلفاء کے اندر ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا اور منگل کے دن میں اسلام لے آیا تھا۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے جو صحابہ ایمان لانے والے آپ ان میں بھی ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بڑی عمر میں جو تھے ان میں سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذاتی کریم مرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر تقریباً 10 سال کی عمر لکھی جاتی ہے، کئیوں نے 9 کا بھی کہا ہے، کئیوں نے 8 کا بھی کہا ہے۔ اس عمر میں بچے کو یہ سمجھ کہاں ہوتی ہے
لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس وقت حضور کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں جس عمر میں لوگ بچے کھیلتے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے تو بچے کو جو ہے اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جب پیدا ہوئے آپ کو غسل خود مصطفیٰ کریم نے دیا تھا. اور جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو غسل مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم دیتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اہل بیت، یہ اولاد جو ہے وہ جتنی بھی چلی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی چلی. سب کے باپ آپ ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ اصل نسل صفا جو پاک نسل ہے نا اس کی اصل فرمایا آپ ہیں. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، آپ اللہ سے ملنے کی وجہ ہے. کوئی آپ تک پہنچ جائے تو فرمایا وہ اللہ کو پا لیتا ہے. علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں. جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کہیں کو پا لیتا ہے وہ رب کو پا لیتا ہے. تو آپ علی رحمہ کے آپ علی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت بلا مسلم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضور علیہ السلام کی جو ذریت آگے چلی، حضور کی جو اولاد آگے چلی، قیامت تک جتنی بھی ہوگی تو ان سب کی اصل کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ذات ہے. آپ کی فضیلت صحابہ کرام جب ہجرت کا جو ہے وہ ہجرت کی اجازت ملی تو صحابہ کرام نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی. اب صحابہ کرام نے ہجرت کی لیکن پہلے آقا علیہ السلام ابھی مکہ ہی میں تھے. جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو کفار مکہ حضور کے دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے. ان کو یقین اتنا تھا کہ یہ اتنے امانتدار ہیں کہ ان کے ساتھ عداوت ہونے کے باوجود ان کے پاس جو مال رکھا گیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اب جب اجازت مل گئی تو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت فرمانے لگے. اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے علی میرے بستر پہ فرمایا لیٹ جا، سو جب ہو فرمایا یہ امانتیں یہاں کے لوگوں کے حوالے کر دینا، پھر تم بھی مکے سے مدینے آ جانا. اے علی پاک آپ کے نصیبوں کے صدقے جائیں، آپ کے مقدر کے صدقے جائیں. کتنے نصیب آپ نے پائے، کتنا اعلیٰ مقدر آپ نے پایا. حضور سرور کونین علیہ السلام آپ کو اپنی جگہ پر لیٹنے کا کہہ رہے ہیں. یارو جو جگہ حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے، جو حضور کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی شان کتنی ہے. علماء فرماتے ہیں وہ جگہ وہ مٹی جو حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ آج مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر کے ساتھ مس ہے، فرمایا وہ زمین وہ مٹی فرمایا ساری روئے
زمین کی مٹی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا خانہ کعبہ سے بھی زیادہ فضیلت، یہاں تک کہ فرمایا عرش مولا سے بھی زیادہ فضیلت وہ مٹی رکھتی ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ مس ہوئی ہے، جو حضور کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یارو جو جگہ حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے اس کی فضیلت اتنی کہ عرش اولا سے بھی زیادہ فضیلت پا جائے، تو غور کرو اس بسترے کی کتنی شان ہوگی جس پہ حضور علیہ السلام ہر روز آرام فرماتے ہوں گے، حضور علیہ السلام اپنی تھکاوٹ دور فرماتے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام علی پاک سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی میری جگہ پہ آرام کر، صبح جب ہو تو یہ امانتیں مکے والوں کو دے کے مدینے آ جانا۔ ایک جانب تو علی پاک کے نصیب کو دیکھ کے انسان رشک کرتا ہے، لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں یہ جگہ بڑی خطرے والی، زندگی کا خطرہ، زندگی جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ باہر کفار نے محاصرہ کیا ہوا ہے کہ رات گئے گھر کے اندر جا کر اس بسترے پہ جو لیٹا ہوا ہے یعنی حضور علیہ السلام ان کو شہید کر دینا ہے۔ اب ان کو تو معلوم نہیں کہ بسترے پہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر بغیر دیکھے وہ حملہ ور ہو جائیں، مولا علی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یارو عقل تو کہتی ہے کہ یہ خطرے والی جگہ ہے، آؤ عشق مولا علی سے پوچھتے ہیں، مولا مرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا عشق کیا کہتا ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، لوگوں ساری زندگی کبھی میں نے اتنی چین کی نیند سویا ہی نہیں جتنی چین کی نیند میں ہجرت والی رات سویا۔ ہم نے سوال کیا، اے علی پاک وہ رات تو بڑی خطرے والی تھی، آپ کتنی چین کی نیند کس وجہ سے سو پائے؟ آگے سے جواب ملا، زندگی کی کوئی دن بھی کوئی رات بھی میرے لیے ایسی نہیں کہ جس کی میرے پاس گارنٹی موجود ہو، لیکن فرمایا ہجرت والی رات حضور علیہ السلام مجھے گارنٹی دے کر گئے تھے کہ اے علی پاک رات جب گزر جائے تو یہ امانتیں صبح مکے والوں کے حوالے کر دینا، پھر مدینے آ جانا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا کہ جب حضور کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ صبح ہوگی تو مجھے آج کی رات کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام۔ پڑھو شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ علی المرتضیٰ صبح امانتیں حوالے کرنے کے بعد مدینہ شریف کی طرف مدینہ کی طرف جب پہنچتے ہیں، وہاں حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے ہیں، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا۔ اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کی نظر علی المرتضیٰ پہ پڑتی ہے۔ علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہا ہے۔ اے علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میں دیکھ رہا ہوں آپ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یارو حضور کی رحمتوں کی دریا جوش میں آتا ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ کو خاموش کرواتے ہیں، تسلی دیتے ہوئے وہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ تا صبح قیامت وہ جملے جو بھی پڑھے گا علی کے نصیبوں کو سلام عقیدت پیش کرے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے علی رونا بند کر دے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے، کل قیامت کے دن بھی مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا ویر علی، ساڈا مل کے پڑھ لو، علی المرتضیٰ وہ ذات ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت قرار دیا گیا۔ ساڈا تے ہیں پیر علی، پاک نبی دا ویر علی، صرف میرا تے تیرا ہی نہیں بلکہ پیران دا بھی پیر علی، ہاں پیران پیر علی، پاک نبی دا ویر علی، دشمن دے سینے دے وچ بن کے وجدا اے تیر علی، بن کے وجدا اے تیر علی، پاک نبی۔ اللہ اللہ، علی المرتضیٰ شریف اللہ قدم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پہ علی المرتضیٰ کو سلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ سلایا، پھر فرمایا اے علی دنیا میں بھی تو مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی مجھ مصطفیٰ کا بھائی۔ علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سبحان اللہ، آپ کی ذات کو جس حوالے سے دیکھا جائے، آپ کی شان و منزلت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تو اس کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا جو علی کو اپنا دوست بنائے۔ علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، آپ کی اطاعت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ گریہ وزاری، آپ کا عشق رسول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عبادت کو بیان کیا جائے، آپ کا نکاح ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اب آپ کا نکاح ہوا، آج کی جو ہے وہ ہم اپنے رسم و رواج کو دیکھیں کہ دلہا کی کیا حالت ہوتی ہے کہ اس دن جو ہے وہ نمازوں کی کتنی سستیاں ہوتی ہیں، جمعے کا اگرچہ دن وہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، یہاں تک جو ہے وہ سننے میں آیا کہ ایک نوجوان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، سچی داڑھی تھی، لیکن جب شادی کا موقع آیا تو اس نے شادی کے لیے اپنی داڑھی اتروا دی۔
یہاں تک جو ہے وہ ہمارے ہاں دلہے کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن آؤ علی المرتضیٰ کی شادی دیکھیں اور یہ نیت کریں کہ جب ہمارے اوپر بھی ایسا موقع آئے، موقع پہ تو آگے پتہ لگتا ہے کہ بندے کے اندر اسلام کتنا ہے۔ صرف بھلیا اسلامی جو ہے وہ بنا لینا اور نماز کا پتہ نہیں ہے، جب جو ہے وہ شادی کا موقع آئے اس وقت جو ہے وہ اسلام نظر نہ آئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے اسلام نظر نہ آئے۔ ہمارے استاد صاحب بہت خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ وزاداری اور ہوتی ہے، دینداری اور ہوتی ہے۔ وزا تو اختیار کر لی، لیکن کیا اندر بھی دین ہے کہ نہیں؟ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جب آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، تو آپ جب اس کمرے میں تشریف لے کر گئے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا، سامعین محترم، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہا رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں، اے سیدہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ نکاح کر کے خوش نہیں ہیں؟ آگے سے جواب ملتا ہے، خوش تو میں ہوں لیکن رونے کا سبب یہ ہے، آج میں اس بستر پہ آ رہی ہوں، مجھے اپنی موت کے بعد اپنی قبر یاد آ رہی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ کائنات اٹھتے ہیں، مصلی بچھا لیتے ہیں، مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ عبادت کیسی؟ سیدہ کائنات کی عبادت کا ذوق دیکھیے۔ امام حسن فرماتے ہیں، ساری رات میں اپنی ماں کو عبادت کرتے سجدہ کرتے میں دیکھا کرتا۔ علی المرتضیٰ کی عبادت کیسی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی اللہ کی عبادت کرتے ہو، کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی نہیں؟ آپ آگے سے جواب دیتے ہیں، اے سوال کرنے والے، علی اتنی دیر سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک اللہ کی زیارت نہ کر لے۔ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصلی بچھا لیتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے یارو ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے۔ جب اگلا دن آتا ہے تو دن کو روزہ رکھ لیتے ہیں، سارا دن ساری رات عبادت میں گزری۔ اب اگلی رات آئی، وہ بھی عبادت شروع ہو گئی، وہ بھی عبادت میں گزر گئی۔ اگلا دن آیا، وہ روزہ رکھ کر گزر گیا۔ اگلی رات آئی، وہ بھی عبادت میں گزری۔ اگلا دن آیا، وہ روزے میں گزرا۔ اللہ رب العالمین نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جا میرے محبوب کو پہلے تو سلام عقیدت پیش کر، سلام پیش کرنے کے بعد میرے نبی سے کہہ کہ سیدہ اور مولا مرتضیٰ شیر خدا 3 دن رات سے بستر سے الگ ہیں، دن کو وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرما رہا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ شفاعت کرتے جائیں گے، ان کی شفاعت سے میں امتیوں کو جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ اللہ اللہ، یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عبادت، اطاعت۔ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ مولا علی کی طاعت کی وہ شان، اللہ اللہ وہ شان کی آپ کی طاعت، مولا علی کی طاعت کی وہ شان، اللہ اللہ کہ جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے۔ آپ
نماز عصر رہ گئی تھی تو ڈوبا ہوا سورج آ گیا تھا واپس. تو آج ہم دوستو، آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم ان کے جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. حقیقی علی کا ملنگ کون ہوتا ہے؟ حقیقی علی سے محبت کیا ہے؟ علی پاک سے عقیدت کیا ہے؟ آج ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو قرآن شریف کا ختم جو ہے وہ بڑی ہی پختگی کے ساتھ اس میں ناغہ نہیں کیا جاتا. یہ دلانا ہی دلانا ہے. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، قرضہ لے کے بھی لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں کر دیتے ہیں. 40واں ہے وہ بھی دلانا ہی دلانا ہے. چھٹی شریف کا ختم ہے خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دلانا ہی دلانا ہے. 11ویں جو ہے وہ غوث پاک کے نام کی ہم نے دلانی ہی دلانی ہے. یہ جتنے بھی کام ہیں مستحب کا درجہ ہو، مستحب کا درجہ ہے، فرض واجب کا درجہ ان کا نہیں ہے. لیکن وہ کام جن کا صراحتاً قرآن میں ذکر ہے وہ نماز ہے. ہم دوسرے کام تو بڑی جو ہے وہ پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا میری نماز بھی پوری ہے کہ نہیں؟ کیا میں قرآن سے بھی جو ہے وہ اس طرح دل لگاتا ہوں کہ قرآن میں مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ علی پاک کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک قدم سواری پہ رکھتے، دوسرا جو ہے وہ رکھنے سے پہلے سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کہیے سبحان اللہ. سارے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اور میں کیسا علی والا ہوں کہ میں نعرے تو نعرے حیدری کے لگاتا ہوں لیکن مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی، کس کی؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو فرماتے ہیں میں 70 اونٹ لکھ کے بھر دوں. قرآن سے، دین سے اتنا لگاؤ ہے. میں کیسا علی والا ہوں مجھے قرآن پڑھنا تک نہیں آتا. تو دوستو اصل جو دین ہے نا، ہم نے یہ جو رسم و رواج ان کو جو ہے وہ استحباب مستحب ہے، کرنے چاہیے، میں ان سے روک نہیں رہا. ہم نے ان کو تو جو ہے وہ اپنی زندگی کا لازماً جو ہے وہ حصہ بنا لیا، لیکن جو اسلام کے جو بنیادیں تھیں، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، ہم ان کو جو ہے وہ بھول گئے. آئے حقیقی علی والے بنے، آئے حقیقی جو ہے وہ صحابہ کرام سے پیار کرنے والے بنے، ان سے عقیدت کرنے والے بنے. وہ علی والا ہے جو نماز بھی علی کی طرح پڑھے، وہ علی پاک والا ہے جو قرآن بھی علی کی طرح پڑھے، جو ہے وہ آپ کی سیرت کو دیکھ کر اس انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے. علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت میری اگر پوچھنا چاہتے ہو، فرمایا مجھے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت ہے. اور ایک مثال دیتے ہیں بڑی پیاری، فرمایا کہ انسان کو گرمیوں میں نا ٹھنڈا پانی بہت پیارا لگتا ہے. کبھی اس کو محسوس کیجئے گا کہ گرمی لگی ہوئی ہو، اور وہ گرمی بھی عرب شریف کی ہے، گرمی لگی ہوئی ہو اور گلا جو ہے وہ خشک ہو چکا ہو، اس حال میں کوئی ٹھنڈا پانی پیش کرے. آپ رمضان کے روزوں کو ذرا یاد کریں، جب ہم پانی پیتے ہیں ہمارے حلق سے گزر رہا ہوتا ہے، کتنی لذت آ رہی ہوتی ہے. اس لذت کو سامنے رکھیں، ایک مثال دے رہے، فرماتے ہیں اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے حضور سے محبت تھی. دوستو حضرت علی پاک سے محبت حقیقی طور پہ ایسی ہونی چاہیے کہ حضور کی سنتوں سے بھی محبت، حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ سیرت سے بھی محبت. لیکن یہ یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اسی محبت پہ ہی جو ہے وہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہاں وہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی،
اہل وفا کے دل کا سہارا علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے فرد ہمارا علی علی۔ نعرہ حیدری، حیدری، جب سے ہوا ہے فرد ہمارا علی علی۔ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ تو علی پاک سے محبت کرنی ہے، لیکن اس محبت کے اندر اس چیز کو بیان کرنا ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا تیری مثال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہے۔ وہ کس طرح کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے بغض رکھا، اس حد تک بغض رکھا کہ آپ کی جو والدہ تھی ان پر تہمت لگا دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہوئی تھی، نبی بنایا ہوا تھا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن میں بیان کی گئی، بڑی جو ہے وہ عظمت والے تھے، لیکن جنہوں نے بغض کیا انہوں نے اس حد تک بغض کیا کہ جو ہے وہ بہتان تراشی تک آ گئے، اور کچھ نے محبت اتنی جو ہے وہ اتنی کی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور دونوں ہلاک ہوئے۔ بچے وہی جو بیچ کا رستہ اختیار جنہوں نے کیا۔ اسی طرح علی پاک سے بھی فرمایا کچھ لوگ بہت زیادہ محبت کہ وہ مقام دے دیں گے جو ان کا نہیں ہے، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، اور کچھ بالکل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ بچیں گے وہی جو بیچ کا رستہ اختیار کریں گے، اور سنیو مبارک ہو وہ بیچ کا رستہ آپ کا ہی ہے۔ علی المرتضیٰ سے ہم محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات سے محبت بھی کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے، ہم نے قرآن حدیث کو پڑھ کے کرنی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جو ہے وہ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو دیکھا جائے کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، اس انداز میں زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری قبر بھی ہماری حشر بھی انشاءاللہ وارے نیارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت رب